ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، گزشتہ دنوں ان کا ایک کلام اس وقت کے عظیم محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے کافی گردش میں ہے۔ تقی عثمانی صاحب، آپ کی اپنی کتابوں کے اندر کیا کسی بھی مسئلے سے رجوع ثابت نہیں ہے؟ کیا آپ کی کتابوں کے اندر سے ہم درس ترمذی کے اندر کچھ لوگوں نے ایسی مثالیں جمع نہیں کری؟ شیخ البانی نے ان احادیث کو ضعیف کہا تو آپ نے جواب میں کافی جانانہ انداز میں یہ کہہ دیا کہ شیخ البانی کا مقام نہیں ہے کہ وہ ان احادیث ضعیف قرار دیں اور وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اس صدی کے اندر اگر کوئی شخص سب سے زیادہ اہل ہو کہ وہ احادیث پر حکم لگائے محدثین کے قواعد کی روشنی میں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس میں تمکن دیا اور ایک قبول عام عطا فرمایا اور انہوں نے زندگی اپنی اس کام میں لگائی، تو وہ کوئی نہیں، صرف ایک ہی نام ہوگا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، گزشتہ دنوں ان کا ایک کلام اس وقت کے عظیم محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے کافی گردش میں ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ محمد ناصر الدین البانی علم و فضل میں تو مقام رکھتے ہیں، لیکن احادیث پر جو حکم لگانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ان کی نظر میں ایک بہت بڑا علم ہے، جو کہ شیخ البانی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ وہ اس طرح سے احادیث کو بیان کریں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے۔ اس کے بعد یہ کلام جو ہے یہ شیخ تقی عثمانی صاحب کا ان کی کتاب انعام الباری، جو صحیح بخاری پر ان کی شرح ہے، جو ان کے دروس سے لی گئی ہے، اس کی چوتھی جلد کے اندر یہ کلام موجود ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک آڈیو پیغام بھی آتا ہے جس میں وہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے تھوڑے الفاظ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں کہ شیخ البانی کا بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن پھر بھی وہ دوبارہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ شیخ البانی حدیث پہ جو حکم لگاتے ہیں، میرا خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بڑے بڑے ائمہ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس تعلق سے میں 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معاملہ بہتر انداز سے ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں کون اور ان کا مختصر تعارف کیا ہے علم حدیث کے اندر، ان کے کیا مقام ہے۔ دیکھیے، یہ وقت عظیم محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی، ان کا تعلق البانیہ سے تھا، وہاں کے شہر اشکودرا کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ بچپن میں ہی جو وہاں پر احمد ذوقو کی گورنمنٹ آئی، جو کہ ایک بہت ہی سیکولر گورنمنٹ تھی، تو ایمان والے جو وہاں لوگ تھے مسلمان، انہوں نے پریشر سے بچتے ہوئے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دی، ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں ان کے اندر دین ختم ہو جائے۔ تو ان کے والد صاحب اپنی فیملی کو لے کر سیریا حلب آ گئے اور وہیں پر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی پرورش ہوئی۔ ان کے اساتذہ میں ان کے والد محترم خود شامل ہیں، ان کا نام تھا نوح بن آدم، اور وہ حنفی فقہ کے معروف عالم دین بھی تھے۔ اسی طرح ان کے اساتذہ کرام کے اندر محمد راغب الطباخ ہیں، اور دیگر علماء سے شیخ البانی نے بچپن میں ہی استفادہ کیا۔ اس کے بعد ان کا علم حدیث کی طرف شوق بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں ایک نمایاں مقام وہ حاصل کرتے ہیں، اور شوق کی بھی وجہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، امام العراقی رحمہ اللہ کی المغنی فی حمل الاسفار فی تخریج احادیث الاحیاء، احیاء علوم الدین امام غزالی کی مشہور کتاب ہے، اس کی احادیث کی تخریج یعنی اس کی احادیث پر حکم لگایا ہے امام العراقی رحمہ اللہ نے۔ تو شیخ کو یہ کتاب بڑی پسند آئی اور اس سے متاثر ہو کے ان کو پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے احادیث و حکم لگایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اس کو حاصل کرنا شروع کیا۔ تو یہ تو شیخ کا بچپن ہے، اور 1914 میں شیخ رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک لمبی عمر علم اور عمل کے ساتھ گزری۔ حدیث کے اندر کیا خاص مقام تھا، یہ 2 باتوں سے آپ سمجھ لیں۔ حدیث کی بے شمار کتابوں پر شیخ رحمہ اللہ نے کام کیا۔ شیخ کی جو تقریباً تمام مؤلفات ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، احادیث پر حکم لگایا، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ سوچئے آپ، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اکثر کے اندر احادیث پر حکم لگانے والا عمل ہی موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کچھ احادیث کی کتابوں کا نام پیش کرتا ہوں، اور اس میں کتنی احادیث ہیں یہ سنیے ذرا۔ شیخ رحمہ اللہ کی جوانی کی عمر میں لکھی ہوئی کتاب ہے ارواء الغلیل، یہ منار السبیل نام کی مشہور فقہ حنبلی کی کتاب ہے۔ اس کی احادیث کی تخریج شیخ صاحب نے کری، 2700 کے قریب احادیث پر شیخ صاحب نے حکم لگایا کون سی صحیح ہیں اور کون سی ضعیف ہیں، اور یہ سعودی عرب کے اس وقت کے جہید علماء کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اسی طریقے سے شیخ کی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہے، صحیح ترین احادیث کا مجموعہ، 4000 سے زائد احادیث اس کتاب میں موجود ہیں، 11 جلدوں میں کتاب موجود ہے۔ پھر سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ
والموضوعہ، ضعیف اور موضوع احادیث کا ایک مجموعہ، اس پہ شیخ صاحب نے کام کیا. 14 والیوم میں یہ کتاب ہے اور 7,000 سے زائد احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں. صحیح الترغیب و ترہیب ہے، صحیح الجامع و زیاداتہ ہے، بے شمار حدیث کی کتابیں. کم و بیش شیخ صاحب رحمہ اللہ نے 30 سے 40 ہزار کے قریب احادیث پر حکم لگایا. اتنی بڑی تعداد میں احادیث پر حکم ہی نہیں لگایا بلکہ حدیث کے جو قواعد اور ضابطے ہیں ان کے مطابق حکم لگایا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ وقت کے بڑے بڑے علماء اور محدثین نے اسی گواہی دی. آپ حضرات نے یقیناً نام سنا ہوگا وقت کے عظیم مفتی اور بہت بڑے عالم دین شیخ ابن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب. ان سے سوال ہوا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال بعد اس امت میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں، تو ہماری صدی کا مجدد کون ہے؟ دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اتنے بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میرا خیال میں اس صدی کا مجدد علامہ محمد ناصر الدین البانی ہیں. اسی طرح کی باتیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں. اور دیکھیے کسی شخص کے علم و فضل کا اندازہ اس کے کاموں سے ہوتا ہے، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں اس سے ہوتا ہے. اور وہ علماء خاص کر جن کا تعلق اس فیلڈ سے ہو ان کی گواہی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. شیخ البانی کا علم و فضل خالی یہاں تک محصور نہیں رہا بلکہ وہ بڑی بڑی کمیٹیز، بہت سارے اداروں نے انہیں کام کی آفر کری اپنے ساتھ حدیث کے کام. تو کلیت الشریعہ ہے دمشق کے اندر، انہوں نے 1955 میں جس وقت شیخ البانی رحمہ اللہ کی عمر 40-45 سال تھی، اس وقت شیخ صاحب کو کہا کہ ہمارا ایک انسائکلوپیڈیا ہم نکال رہے ہیں احادیث پر، آپ اس کو نگرانی کریں، آپ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کریں. اسی طرح اور بھی مختلف اداروں میں جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر انہوں نے شیخ الحدیث بننے کا شیخ البانی کو کہا اور اپنے پاس بلایا. سعودی عرب کی وزارت المعارف نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حدیث سے شروع کرنا چاہا، وہ شیخ صاحب کو اس کے انڈر کام کرنا چاہا. بلکہ سعودی عرب کی مشہور معروف یونیورسٹی الجامعہ الاسلامیہ مدینہ منورہ، جس وقت اس کی تاسیس ہوئی ہے، بڑے بڑے جید علماء شیخ محمد ابراہیم آل شیخ، شیخ علامہ محمد امین الشنقیطی، یہ بڑے بڑے جید علماء جس وقت موجود تھے، تو حدیث پڑھانے کے جس شیخ کا انتخاب کیا گیا وہ یہی ہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی. اب شیخ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، کیا ان سے احکام حدیث میں غلطی یا سہو نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے. جب 30-40 ہزار احادیث پر حکم لگایا، احادیث پر حکم لگانے کے لیے ایک موٹی بات سمجھ لے کہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے راویوں کے حالات پر. تو بعض مرتبہ ایک راوی کے بارے میں آپ کو کوئی معتبر گواہی نہیں ملتی کہ یہ راوی قابل اعتماد ہے، تو آپ اس راوی کی حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. بعد میں کچھ کتاب رجال کی ملتی ہیں جس میں اس راوی کے حق میں معتبر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد تھا، تو آپ اس رائے کو بدل دیتے ہیں. تو علم و تحقیق کا میدان ہے، اس میں تو یہ ہوتا رہتا ہے. اور 30-40 ہزار احادیث پہ جب حکم لگا کے اگر 200-300 احادیث کے بارے میں شیخ صاحب کی رائے بدل گئی، تو اس کو ہم کمپیئر کریں گے مجموعی تعداد جو انہوں نے کام کیا اس کے ساتھ. یعنی کہ ایک شخص نے 100 احادیث حکم لگایا اور 50 میں اس کی رائے بدل گئی، 50% چینج ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہوا یہاں پہ معاملہ. یہاں پر اگر آپ 30-40 ہزار احادیث کو دیکھیں گے اور 200-300 کے اندر اگر رجوع دیکھیں گے تو وہ تو ان کے علمی شان اور مرتبے کو اور بڑھا دیتا ہے کہ جہاں انہیں غلطی اور سہو لگا انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. اور یہ اہل علم کے یہاں معروف بات ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کتنے سارے علماء کو یا محدثین کو، راویوں کو کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہیں، پھر فتح باری میں کہتے ہیں ضعیف ہیں، تقیب التہذیب میں کہتے ہیں ثقہ ہیں. تو بہت زیادہ ہے. اب کیا اسے آپ تناقض قرار دیں گے؟ کیا ابن حجر کے مقام مرتبے پر ہم کلام کریں گے؟ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں تقی عثمانی صاحب، آپ کی اپنی کتابوں کے اندر کیا کسی بھی مسئلے سے رجوع ثابت نہیں ہے؟ کیا آپ کی کتابوں کے اندر سے ہم درس ترمذی کے اندر کچھ لوگوں نے ایسی مثالیں جمع نہیں کری کہ جہاں پر آپ نے ایک راوی کو صحیح کہا اس کے حدیث کو، دوسری جگہ اس راوی کے حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، دوسری جگہ آپ نے اس کو ثقہ کہا، ایک جگہ آپ نے اس کو صدوق کہا؟ یہ تو آپ کی ایک کتاب کی روشنی کے اندر ہم اس طرح کی مثالیں بعض پیش کی جا سکتی ہیں. تو شیخ رحمہ اللہ کا اتنا بڑا مقام مرتبہ، اور اس کی مثال کے طور پہ ہم ایک دو یہ مثالیں دیں کہ دیکھیں جناب وہ اپنی بات سے کہیں نہ کہیں رجوع کر لیتے ہیں، یا ایک جگہ یہاں ایسے کہا دوسری جگہ ایسے کہا، تو یہ ایک مجموعی طور پر یہ بات کہنا بالکل درست نہیں. یہ تو تمام اہل علم کا یہ مثالیں اس کی مل جائیں گی، اور علماء کے طبقے کے اندر یہ کوئی معیوب بات ہوتی بھی نہیں ہے. آخری بات ان کے علم فضل کے تعلق سے میں یہ بھی کہہ دوں آپ کے سامنے کہ کنگ فیصل ایوارڈ 1999 میں شیخ البانی رحمہ اللہ کو دیا گیا، اور آپ حیران ہو جائیں اس ایوارڈ میں یہ عبارت لکھی گئی کہ چونکہ انہوں نے علم حدیث کی صحت اور ضعف کا کام کیا اور انتہائی اعلیٰ درجے کا یہ کام کیا، اس کی وجہ سے انہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے. اپنی 100 کتابیں جو انہوں نے لکھی، 100 سے زائد کتابیں، ان سب میں علم حدیث پر اس طرح کا کام انہوں نے کیا. یہ ان کا نمایاں اور منفرد مقام ہے جس کو
ریکگنائز کرتے ہوئے اتنے بڑے فورم سے ان کو یہ انعام ملتا ہے۔ اب آتا ہوں دوسری بات کی طرف جو بہت اہم ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے علماء کا طریقہ یہ رہا ہے محدثین کا کہ وہ حدیثوں پر حکم نہیں لگاتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے رجال معتبر ہیں، اس کی سند کے راوی قابل اعتماد ہیں، اس طرح کی بات شیخ صاحب نے کہی۔ جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دونوں طریقے رائج ہیں، علماء حدیث نے دونوں انداز استعمال کی ہیں۔ کبھی کبھی خالی سند پہ حکم لگا دیتے ہیں، اسنادہ حسن اسنادہ صحیح کہہ دیتے ہیں، یا رجالہ رجال الصحیح رجالہ رجال السنن وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جو کہ راوی پر حکم ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہو حدیث صحیح وہو حدیث حسن، یہ بھی بکثرت محدثین استعمال کرتے آئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ نام لیتا ہوں، ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، یقین جانیے میں حیران ہوں کہ مفتی صاحب جیسی شخصیت نے اس طرح کی بات کیسے کہی، کیونکہ یہ جو میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں ان کی ایک نہیں 20 کتابیں ہیں، ان 20 کتابوں کے اندر ہزاروں احادیث پر ان کے احکام موجود ہیں، ہزاروں احادیث۔ میں آپ کے سامنے 5-6 نام لیتا ہوں، آپ ان ناموں کو سرچ کریں، خاص کر جو طالب علم ہیں سرچ کریں، دیکھیں ان کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، ان کتابوں میں کیا احادیث پر حکم ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دیکھیے امام النووی رحمہ اللہ، امام البوصیری رحمہ اللہ، امام عبد الرحیم ابن الحسین العراقی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، امام ابن حجر رحمہ اللہ، بلکہ معروف حنفی امام العینی رحمہ اللہ، ان سے پہلے امام الزیلعی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے ہمارے ائمہ محدثین گزرے ہیں، ان کی ایک نہیں کئی ساری کتابیں ہیں جس کے اندر باقاعدہ یہ احادیث پر حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں وہو حدیث حسن وہو حدیث ضعیف وہو حدیث صحیح، بڑی بڑی کتابیں۔ امام ابن حجر کی التلخیص الحبیر بہت ہی معروف مشہور کتاب ہے، ہر دوسری حدیث کے اوپر انہوں نے حکم لگایا ہوا ہے۔ تو یہ شیخ صاحب کا کہنا کہ ہمارے علماء کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ آخر میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن بطور مثال کہنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ شیخ تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب پر تحقیق کا کام کیا ہے، اعلاء السنن، جو کہ معروف عالم حدیث ظفر تھانوی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، 22 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے جس میں فقہ حنفی سے متعلقہ احادیث پر حکم لگائے گئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ شیخ صاحب کے سامنے اتنی بڑی کتاب جب موجود ہے جس پر انہوں نے خود تحقیق کا کام کیا ہے، جس کے ہر دوسرے پیج پر ظفر احمد تھانوی صاحب احادیث پر حکم لگا رہے ہیں۔ میں نے ویسے کتاب کھولتے ہوئے جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 18 کھولا، آپ بھی چیک کر لیجئے، میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے۔ اس کے اندر 2 احادیث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ حدیث حسن، اور کہتے ہیں ابن حجر نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو ابن ابی شیبہ کے اندر کا ریفرنس دیتے ہوئے، اور ابن حجر خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے ابن حجر کی نظر میں۔ تو باقاعدہ احادیث پر حکم تو بکثرت اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب میں امام زیلعی، امام ذہبی، امام بوصیری، ان کے بے شمار اقوال ہیں، حسنہ النووی، ضعفہ ابن حجر وحسنہ البوصیری، بڑی بڑی کتاب، آپ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب۔ تو آپ کے زمانے کے ہی یہ عالم ہیں، تھوڑا عرصہ آپ سے پہلے کہہ لیجیے 100 سال پہلے، ان کے لیے درست ہے کہ وہ احادیث پر حکم لگائیں، ان کے ہم اثر علامہ محمد ناصر الالبانی وہ حکم نہیں لگا سکتے، کیسی عجیب سی بات ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب آپ کے یہاں معروف معتبر کتاب آثار السنن نیموی رحمہ اللہ کی، اس میں بے شمار احادیث پر حکم لگا ہوا ہے۔ آپ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ اہتمام بھی کرتے ہیں اس کتاب کا، خود ان کے اپنے احکام ہیں احادیث کے اوپر، تو ان کا احادیث پر حکم لگانا کیسے درست ہو سکتا ہے جب شیخ البانی پر آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں جو کہ اتنا بڑا مقام مرتبہ رکھتے ہیں علم حدیث میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ کو ایک بہت اونچا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ آپ چلے جائیے، ان کی احادیث پر جو حکم ہے اس پر ایک اہل علم اعتماد کرتے نظر آتے ہیں، اور اعتماد کا مطلب اندھی تقلید بالکل نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو بھی حق ہے اس سے اختلاف کرنے کا، اور اہل علم کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا دلیل کی روشنی میں، لیکن یہ کہنا کہ شیخ صاحب کے احکام درست نہیں ہوتے یا وہ اس کے اندر اہل نہیں ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا سہو ہے، ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ میں آخری بات اس پہ اختتام بھی کروں گا کہ اصل میں جو بات آپ نے جس وجہ سے شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، جو آپ کی کتاب انعام الباری کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے سوال ہوا کہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے پر خاص اجر ہے،
شیخ البانی نے ان احادیث کو ضعیف کہا تو آپ نے جواب میں کافی جانحانہ انداز میں یہ کہہ دیا کہ شیخ البانی کا مقام نہیں ہے کہ وہ ان احادیث کو ضعیف قرار دیں اور وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان احادیث کو ضعیف قرار دینے والے شیخ البانی نہیں ہیں خالی۔ امام عقیلی کہتے ہیں لا یصح فی ھذا الباب شیء، اس ٹاپک پہ کوئی حدیث ثابت نہیں۔ امام ابو جعفر عقیلی 4 صدی کے محدث مایہ ناز امام، بتائیے ان کا کہنا کہ اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، ہم اسے کیسے سمجھیں گے پھر؟ امام نووی رحمہ اللہ نے مجموع شرح مہذب میں ان احادیث کو ضعیف کہا۔ امام ذہبی کہتے ہیں حدیث منکر، جو حدیث ہے جس نے میری قبر کی زیارت کری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کری اس کی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ شیخ تقی عثمانی کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے، آپ خود حدیث پہ حکم لگا رہے ہیں، محدثین کی نظر میں حسن درجے کو پہنچتی ہے، یہ بھی تو محدثین کے میں نے آپ کے سامنے اقوال بیان کر دیے آپ کو۔ امام ابن تیمیہ بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں تمام احادیث سخت ضعیف ہیں۔ امام ابن عبد الہادی فرماتے ہیں تمام احادیث سب ضعیف ہیں۔ آئیے حجت پہ آ جائیے۔ اس کے اندر موسیٰ بن ہلال نام کے راوی ہیں، دارقطنی کی سند ہے، دیکھیے موسیٰ بن ہلال نام کے راوی ہیں، مجہول ضعیف راوی ہیں، ان کے اوپر تمام محدثین کی سخت جرح موجود ہے، وہ اس کی سند کے اندر موجود ہے۔ دوسرے نام کے راوی جو ہیں عبداللہ بن عمر العمری، جمہور محدثین کے ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس حدیث کی سند میں 2 ضعیف راوی موجود ہیں، ان کا تفرد بھی ہے۔ ائمہ علل محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دے چکے ہیں۔ آپ اس حدیث کو بنیاد بنا کر شیخ البانی کے تمام علم کے اوپر ایک سخت بات کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو اللہ نے ایک بڑا مقام مرتبہ دیا، ہاں وہ تمام دیگر اہل علم کی طرح ان کی بات لی بھی آ سکتی ہے اور چھوڑی بھی آ سکتی ہے، البتہ اس صدی کے اندر اگر کوئی شخص سب سے زیادہ اہل ہو کہ وہ احادیث پر حکم لگائے محدثین کے قواعد کی روشنی میں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس میں تمکن دیا اور ایک قبول عام عطا فرمایا اور انہوں نے زندگی اپنی اس کام میں لگائی، تو وہ کوئی نہیں، صرف ایک ہی نام ہوگا، محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ تو ان پر اس طرح کی بات کہنا بالکل درست نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اہل علم کی قدر پہچاننے اور ان کے چھوڑے ہوئے علمی ذخیرے، ان کے کاموں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔